علیکم۔ خولہ بنت ازور کا شمار تاریخ اسلامی کی مشہور ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جنہوں نے اپنی بہادری سے نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں۔ خولہ ازور کی بیٹی اور مشہور مسلمان سپاہی حضرت زرار کی بہن تھیں۔ آپ کا تعلق بن اسد قبیلے سے تھا۔ آپ کو یاد کیا جاتا ہے ان جنگوں میں شرکت اور بہادری کی وجہ سے جو جنگیں پہلے دو خلیفوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین شام میں لڑی گئیں۔ وہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ ان جنگوں میں شامل تھیں۔ ان کا کام جنگ کے دوران زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا، مجاہدوں کو پانی پلانا اور مجاہدین اسلام کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں۔ زرار ان کی زندگی تھا۔ ایک جنگ کے دوران حضرت زرار بہادری سے لڑتے ہوئے کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ یہ خبر بجلی بن کر خولہ پہ گری۔ وہ جنگی لباس پہن کر نقاب پوش ہو کر دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ ایک بہادر مسلمان سپاہی اکیلا دشمن سے لڑ رہا ہے تو اس نے خولہ کو آواز دے کر بلایا، لیکن خولہ لڑتی رہی۔ اس پہ ایک جنون سوار تھا۔ حضرت خالد کو یقین ہو گیا کہ یہ سپاہی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا، تو اس نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ اس بہادر جوان کو لے کر آئیں۔ جب حضرت خولہ حضرت خالد کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ سپاہی کوئی مرد نہیں پر حضرت زرار کی بہن حضرت خولہ ہے، جو اپنے بھائی کو آزاد کرانے نکلی ہے۔ حضرت خالد بن ولید حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت خولہ سے وعدہ کیا کہ ہر حال میں حضرت زرار کو آزاد کرایا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدوں کا ایک دستہ تیار کرا کے حضرت زرار کی آزادی کے لیے بھیج دیا اور حضرت خولہ کو منع کیا کہ وہ کسی بھی حال میں اس دستے کے ساتھ نہ جائے، لیکن خولہ چھپ کر اس دستے کے ساتھ شامل ہو گئیں اور رومیوں پہ حملہ کر دیا۔ جب وہ حضرت زرار کو لے کر جا رہے تھے، گھمسان کی جنگ کے بعد حضرت زرار آزاد ہو گئے اور رومی بھاگ گئے۔ حضرت خولہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب وہ اپنے بھائی سے ملی۔ اس کے بعد جنگوں میں خولہ اپنے مجاہد بھائیوں کے شانہ بے شانہ لڑتی رہی اور فتوحات میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ پھر اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ترین جنگ یرموک لڑی گئی سرزمین شام پر۔ ایک طرف 1,50,000 رومی تھے تو دوسری طرف صرف 40,000 مسلمان سپاہی۔ آسمان نے ایسی خونی جنگیں بہت کم دیکھی ہوں گی۔ اس جنگ میں رومی سیلاب کے سامنے جس طرح مسلمان لڑے، خاص طور پر مسلمان عورتوں کا جو کردار تھا، وہ تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ حضرت خولہ دوسری عورتوں کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے، کھانا تیار کرنے اور جذبہ مضبوط کرنے میں شامل تھیں۔ کبھی کبھی وہ تلوار اٹھا کر دشمن کے صفوں میں گھس جاتی۔ جنگ کے دوسرے دن مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور سپاہی واپس بھاگنے لگے تو حضرت خولہ تلوار لے کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کو؟ کیا اپنی عورتوں کو کفار کو دے کر جا رہے ہو؟ مسلمانوں ہمت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح کے الفاظ سن کر مسلمان واپس پلٹے اور رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ کے تیسرے دن مسلمانوں کے صفیں پھر ٹوٹ گئیں۔ اس دفعہ بھی مسلمان عورتوں نے مردوں کو تانے دیے اور ہمت بڑھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ تلواریں لے کر رومیوں پہ ٹوٹ پڑیں اور مسلمانوں کو غیرت دلانے لگیں۔ مسلمان منظم ہو کر دوبارہ رومیوں پہ حملہ آور ہوئے۔ حضرت خولہ بہادری سے لڑتی رہی اور رومیوں کے سر اتارتی رہی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہی تھی، میں اسلام کی بیٹی خولہ ہوں، میں زرار کی بہن ہوں، میرے سامنے وہ ہے جو زندگی سے تھک گیا ہو۔ کفار سے لڑتے لڑتے ایک رومی سپاہی نے سر پر شدید ضرب لگائی جس سے شدید زخمی ہو گئی۔ پر زخموں کی پرواہ کسے تھی؟ یرموک فتح ہو گیا۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے تھے۔ یرموک کی فتح میں مسلمان عورتوں کا کردار کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر حضرت خولہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ ان کا پیارا بھائی حضرت زرار طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ وہ اداس رہنے لگیں اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگیں۔ حضرت عثمان غنی کے خلافت کے زمانے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ بے شک جب بہادری کی بات ہوگی، حضرت خولہ بنت ازور کی بھی بات ہوگی۔ بے شک جب سرزمین شام کے اولین مجاہدین کا ذکر ہوگا
تو خولہ بنت ازور کا ذکر ہوگا۔